نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد أمركم الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الواجب التعظيم في شأن حبيبه ونبيه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگتی قصہ مختصر اے بلبلان گوشہ گلزار احمدی صلو علی محمد وآل محمدی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم شاباش آن صدف کے چنا پر ورد گہر آبا ازو مکرم و ابنا عزیز تر صلوا علیہ ما طلع الشمس والقمر بعد از خدا بزرگ تمہیں قصہ مختصر اے عاشقان روئے جمال محمدی صلو علی محمد و آل محمدی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في تنزيله الكريم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وہ امام عاشقان جانے بطول، وہ امام عاشقان جانے بطول، سرو آزاد چمن زارے رسول، سرو آزاد چمن زارے رسول، اپنے خون میں ڈوب کر وہ حق پناہ، اپنے خون میں ڈوب کر وہ حق پناہ بن گیا اصل و اساس لا الہ، بن گیا اصل و اساس لا الہ۔ اے صبا اے نامہ بر اے تیز گام، اے صبا اے نامہ بر اے تیز گام، اس کو پہنچا دے غریبوں کا سلام، اس کو پہنچا دے غریبوں کا سلام۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، مروچگی مجلس میں گشم 4ویں مجلس ہے کہ ما و شما خلفائے راشدین و اہل بیت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم حالات زندگی عشق نگو عشق نائنہ کے واسطہ جمع بیتی اور بہمی نیتا و بہمی غرضہ ادا ما شما جمع بیتی تاکہ مارا شمارا وتی بزرگانی حالات معلوم ببن اور ما و شما وتی تہابی ہما جذبہ زندگ بکنے کہ ہما جذبہ کہ بزرگان دین دل تو کا موجود بھی تھا اور آ جذبہ چاہیے کہ دین واسطہ وتی ہر چیز قربان کنگ، دین سربلندی واسطہ، دین عزت واسطہ اور کلمہ لا الہ الا اللہ برتری واسطہ بائدے کے میں گشو میں دلانی تو کا یہ جذبہ پیدا بھی
کہ ماوتی جان، مال، اولاد اور ہر ایک چیز یارا اگر ضرورت بکتی قربان بکنی. دوشگیں مجلسہ بیان اداعت کا رستگت کہ جنگ صفین تہا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سیاست اور تدبر وجہ چے جنگ سلسلہ منقطع بھی بند بھی جنگ اور چینم چانم گا چے صلاح گفتگو شروع بھی اور نتیجہ پریشیات کر رسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مردم ہم یک نمائندہ منتخب بکنا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ طرف اچھی بھی یک نمائندہ مقرر بھی اور اشانی واسطہ یک جاگہ معین کنک بھی تھی اور ہما جاگہ بروان بملنا وطموت اور آخری فیصلہ اور نتیجہ وتی ظاہر بکنا. اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مشورہ ای نیت کہ جنگ بند بھی اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ صلاح اور یہ خیال نیت کہ آئیے نمائندہ ابو موسیٰ اشعری بھی لیکن مردمہ آئیارہ مجبور کو کہ ترارا ہر صورت من نگلوٹی. چنانچہ یہ سلسلہ عقیہ نبشتیں کہ یک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خدمت حاضر بھی اور آئی عرض کو کہ یا امیر المومنین یک مسئلہ ہی منی سمجھ تو کا نیتے مشکل تو کایا تو ہمیں مسئلہ حل کا منع بدل. ایک شخص نے جناب علی سے یہ عرض کی، ایک شخص نے جناب علی سے یہ عرض کی، اے نائب رسول خدا دام ذلکم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانشین یک عرض منا رہا سے منی عرض آ رہا گوش بدار اور آئیے جواب منا بدے. ابو بکر اور عمر کے زمانے میں چین تھا، ابو بکر اور عمر کے زمانے میں چین تھا، عثمان کے بھی عہد میں لبریز تھا یہ خون. حضرت ابو بکر زمانہ بچار چونے زمانہ یا آرام و سکون زمانہ یا بس، حضرت عمر دور خلافت زمانہ بھی چونے پرسکون زمانہ یا امن و اطمینان زمانہ یا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے بھی ابتداء دور خلافت زمانہ بھی نہایت پرسکون طریقے سرگوست. لیکن کیوں آپ ہی کے دور میں جھگڑے یہ پڑ گئے، کیوں آپ ہی کے دور میں جھگڑے یہ پڑ گئے، میری تو عقل ہو گئی اس مسئلہ میں گم. منی عقل کار نکا کہ تو چمارو چاچے کے خلیفہ منتخب بیتگے چمارو چاچے بغیر جنگ نہ بر، جگڑیں تو جگڑیں، فسادیں تو فسادیں، تو وہ امن و سکون نام نہیں. آخر اسی وجہ تھی ابر منی سمجھے تو کندے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چیزی کے آئی اور جواب دنتے سہرے آپ گو من نبشتہ کنگ لوٹی چونے ذرین جواب دنتے. فرمائے نہیں تھے کہنے لگے ہے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات، کہنے لگے ہے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات، ان کے مشیر ہم تھے ہمارے مشیر تم، ان کے مشیر ہم تھے ہمارے مشیر تم. مشیر بھی جس کنے گے حبرے کے تو منع جس کنے مسئلہ وہ بالکل ظاہر ہے، مسئلہ وہ بالکل ظاہر ہے کہ دراصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا نہ مشکلیں کے درپیش بیتا تو آیا نے صلاح دیوک ماں بھی تھی اور آیا میں صلاح سرکار کو تبیتا تو آیا نے زمانہ نہایت پرسکون بیتا اور میں سرا کے لیے استاد و مصیبتی واسطہ کب گئے کہ میں صلاح دیوک شمائے.
میں مشیر میں صلاح دیوگ شما ہے تو شمع صلاح ہمیشہ غلطی صلاح نتیجہ ہی در کہتے کہ امن و سکون خراب و برباد بھی کرتا ریو بند نہ کر فدخل ابو بکر وہی تضرب ابو بکر صدیق کہتے ہیں اشیا اندر بند نہ کو تھی ڈولارا ثم دخل علی وہی تضرب حضرت علی اکرم سے ہمشی ڈول بند نبی ثم دخل عثمان وہی تضرب عثمان غنیت کو رسے ہم اسی ڈول بند نبی فلما دخلت انت یا عمر القت الدف لیکن تی رسگے شرطا ہنچوش ڈول بند کو کہ ڈول زندہ روتی چہرہ کو کی نشتا تو عزیزان محترم یقین بزانے کہ فاروق اعظم آرہ پروردگار ذوالجلال یک مزنی رو بھی داتگا مزنی بھی داتگا جاگے کہ عمرت کا رستہ بھی تو شیطان تتکا چونی گویا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر آ رہا یک دہشتی اور بیم آئی بخشتگت اور پدا حضرت عمر آ رہا اللہ تبارک و تعالی یک ہنچی دماغی داتگت یک ہنچی عقلی داتی تھی یک ہنچی دانشی داتی تھی کہ ہر چکاری تو کا وقتی کہ حضرت عمر وقتی کہ رسول اللہ رہا یک مشورے داتا بیتا یک صلاح داتا بیتا اور رسول اللہ منجتا بیتا کے بارے حضرت عمر صلاح دینا کے مدیرہ تو قرآن مجید آیت نازل بیتگا اور ہما ڈولا نازل بیتگا کہ حضرت عمر صلاح داتا بیتا چنانچہ منشور خدمتا سے چیز بیان کرنا سے واقعہ بیان کرنا حضرت عمر مشورے متعلقہ اور آئیے دلیل پیش کرنا کہ قرآن مجید بھی ہمیں رنگ نازل بیتا اور یہ ہم چاہ حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے حضرت عمر وتی جند بیانی گشی یکبر حج موقع من جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت عرض کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے مقام ابراہیم اے بیت اللہ مائدہ طواف کنے ختم کنے اور دعا لوٹے منی دل ہمیں گشی کہ اگر گندے تو ہمارا اجازت پہ دے تو طواف آچی رند مقام ابراہیم ما 2 رکعت نماز بان 2 رکعت نماز وانگے بعد طواف مقام ابراہیم ہمارا اجازت برسی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش بھی جواب ندا پرچے کہ یہ ایک شرعی مسئلہ دین مسئلہ اور دین اور شریعت کہتے ہیں از جانب پروردگار کہتے دیر نگوت جبریل امین نازل بھی اور قرآن پاک آیت یہ کپتن چھی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اللہ تعالیٰ فرمان کن گئے کیا ہے مسلمانہ ہر ودی کے شما بیت اللہ طواف ختم کنے تو مقام ابراہیم ضرور بیائے نماز بوانے مشورہ حضرت فاروق اعظم تائید کو پروردگار ذوالجلال مرچی تک کے اسی حکم مسلمانانی سریں کہ وقتی کے بیت اللہ طواف چی فارغ بین تھی 2 رکعت نماز طواف کے واجبی آئینی ذمہ مقام ابراہیم وانن تھی دومی چیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی تھے کہ میں یک روچی وتی محبوب رسول عرض کو کہ منی واجہ يدخل على نسائك البر والفاجر اے منی محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی لوگا کئی خدمتا شر و گندگی مردم کائن تھے حاضر بیاں نیکے مردم بھی کایا حاضر بیان تھے بدے مردم بھی کایا حاضر بیاں کئی لوگ تو کا کائن تھے بیبیاں نہیں گورا تو نشتگے صحابہ کائن تھے نیکی بھی کائن تھے بدیں بھی کائن تھے نیک نیتی مردم بھی کایا بد باطل مردم بھی کایا منے عمر کی تھی غلام اگر منی ارزار گوش بدارے تو اے منی محبوب رسول فلو امرتهن یحتجبنا اگر تو ہوتی بیبیانا ہمیں حکم بدے کہ پردے تو کا بلند دیتا شر و گندگی مردم کائن تھی شما شانی دے مظاہر مبیتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام منا رہے جواب ملا
منا رہے جواب نہ داتے بئی بنایا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن تو کہی وہ اعلان فرمائیں تھا کہ اعلان فرمائیں تھے کہ نبی جنین کے استا تمام مسلمانانی ماتا وہ ازواجہ امہاتہم نبی جنین اور لوگ بانک نبی ازواج مطہرات کے استا تمام مسلمانانی ماتا روحانی تو ماتے اور چک کے درمیان ادگچی حجاب و پردے بے لوٹی لیکن اللہ تبارک و تعالی قرآن آیت نازل فرمائیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اللہ تعالیٰ کلام پاک تو کا فرمائے نہیں آئے مسلمانہ اسی تو کا ہیچ شک نہیں سے کہ نبی جنین شمع ماتا لیکن یاد بکنے ہر ودی کی شمارا کجام کاری ضرورت بکبی نبی یہ لوگ روگے اور یہ بیبیاں چی اگر مسئلہ جسکنگی حبری جسکنگی سامانی پچ گر گئے ہیرانی پچ گر گئے لوگ تو کا داخل مبے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ پردے پشتا دیوال پشتا بوجھ سے آواز بھی دیتا چنانچہ چما روچا چی رنگ کیسے حجاب اور پردہ کیسے شروع ہوئی تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائنی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی یہ دونی مسئلہ تو کا ہما تجویزی کے من کو تگا قرآن آیت اور حکم ہما نمونہ نازل فرمائیں اور سیمی واقعہ بیان کرتے کہ ہما واقعہ کہ وقتی کے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم وتی قانون مطابقہ وتی دستور مطابقہ ہر عصر نماز رنگ ہر یک بیوی لوگ شتا دیتا اور اوشت آتگی پادا درستانی خیریتی جست کتا تو بی بی زینب کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگ بانو کانچے یک لوگ بانو کے آئیے برا بزا چیزیں بینگ موجود بھی تو حضور علیہ السلام آرہا دعوت دنتے ارودی کے حضور آئیے برا رو تو حضرت فرمائنی تھی حضرت آرہ فرمائنی تھی بی بی زینب کہ واجہ یک ساتھ محتل بے اور بینگ منی ورہ شرعیت کا اشانہ نوش جان بکا نہیں برو اور حضور آرہ بینگ پسند بھی تھا چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ عیدگی بیبیانی لوگا بی بی زینب لوگا گیشتر گویا کہ محتل بھی تھا اور عیدگی بیبیاں یہ ابر پسند نہ بھی تھا کہ میں گورا کمو اوشتی اور بی بی زینب گورا زیادہ اوشتی اسی بلے چون بکنی نہیں آئی گورا بے نگستی تو بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ یہ دونوں بیبیاں بی بی عائشہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق جنین چکی اور بی بی حفصہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق چکی جنین چکی یہ دونوں جناب رسول اللہ حرم زوجہ مطہرہ یہ دوینا وقت صلاح مشورہ کو کہ بیا ایک ہنچی حبری من تو بکنے کہ پیغمبر دل کے استی چبین ابو برشی چنانچہ صلاح مشورہ ہمیں بھی کہ وقت حضور تئی گورا کے توبگوش منی گورا کے منگوشا کہ مرچی تھی دہنے مبارکہ چی دپے مبارکہ چی واجہ مرچی بدی بوئے پیدا گی بدی بوئے پیدا گی مجھے زانا کندرے کے بوئے تو بی بی عائشہ گورا کہتی تو بی بی عائشہ انچوگشی پدا وقتی کہ بی بی حفصہ گورا روتی تو بی بی حفصہ انچوگشی تو حضور جواب دنتے کہ مو کندرک نوارتا من تو بے نگوارتا اگر بینگا کی اڈولے بدبو پیدا دیتا تو برو بینگ منی سرانی حرام ہے میں بینگ نہ ورا بینگ من نہ ورا اور حضور دل ایک ادر دل شکن بھی تگا حضور کہ حضور سوگن وارد کے میں یک ماہ تک شو میں نزدیک نہیں آیا یک ماہ تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یک بھی یہ لوگ ابھی نشو ہمودہ مسیح کشا یک برزیں جا گئی ہلکو تگی تھی کنڈو کی برزہ بنے تگا نماز وقت ایر کب تگا نماز وانین تگا سیدھا ہما کنڈو کا شتگا نہ حبرے نہ آلے ہمیشہ فکر تو کا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شو حضور چارگاہ کے آخر چی حبرے کے واجہ میں گوما مجلس نہ کنتے ہیں واجہ چی پریشانی وقتی کے حضور گوما ملاقاتے کو اور معلوم بھی کہ جنینانی وجہ چی حضور دل تنگے تو چی گوشت حضرت عمر کو عسى ربه ان طلقهن ان
نبدله ازواجا خيرا منكم. مشی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرے حبری کی تو دل رنجے یہ جنی آدمہ کے وقتی کے ترار عید و تنگ کتا اور دلش ناراض کتا فکر حبر نے بدے 100 نشان بیسی نش خدا ترشاتی شرط نے جنی آدم کی نکاح تو کا کاری ہمیں حبر رندہ بی بی عائشہ گوشہ کب تلت بی بی عائشہ عشقو کی بیا حضرت عمر پیغمبرہ مشورہ داتا کہ ایشانہ سون بدے تو بی بی عائشہ دے یک مدتی تک حضرت عمر ناراض بھی. لیکن اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید آیت کی یک ماہی رن کے نازل فرمائیں کبھی ہمیں الفاظ کہ اے منی محبوب رسول یہ جنینانی واسطہ تو فکر مند مگے اور اگر تو ایشانہ طلاق بھی دیے تو ایشانی عوض پروردگار ذوالجلال ترہ شرط نہیں جنین کرتے ہما خبر کہ حضرت عمر اگشتگت ہماری مطابق قرآن مجید آیت نازل بھی تھا. تو چرشیہ چچی معلوم بھی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دماغ اور عقل اور دانش کی قدر بلند بھی تھا کہ اللہ وحی کے استے ہماری مطابق نازل بھی تھا. بہرحال عزیزان محترم اسی گوما حضرت فاروق اعظم یک مزن صاحب کرامت بزرگی بھی تھا. مزن کرامات اور مزن آئیتوں کا اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت کو تبھی فاروق اعظم آرہ ببرکت صحبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر من تفصیل گوما کرامات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرہ بیان بکنا تو آئی واسطہ وقت درکاریں صرف یک دو چیز بطور نمونہ پیش دارا ای واسطہ کم مقیمہ حضرت فاروق اعظم متعلقہ کم و زیادہ شمع دیمہ بیان ای واسطہ کا نگایا تاکہ مرچی چیزیں کے غلط فہمی فاروق اعظم طرف آچے مردمانی دلتوں کا پیدا بھی تگن اور غلط فہمی دور بھی بنتے. اولی واقعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یک لشکر دینگا جہاد واسطہ اور آ لشکر سپہ سالار یک مردی آرکتی کے نام تے ساریہ یک مدتی آچے رنگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ حضور منبر سر اشتاتا جمعہ روچ خطبہ وانے گنے این درمیان خطبہ بند کو اور آواز آتی یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل اے ساریہ کوہ نہیں مگر دل گوش بکا جبل نہیں مگر دل گوش بکا کوہ نہیں مگر دل گوش بکا سے برا گوش پتہ خطبہ شروع کو نماز داس نمازہ چپ فارغ بھی تمام مسلمان پر رت کا اور جستش کو کہ یا امیر المومنین یہ مرچی خطبہ تو کا ساریت الجبل مانا چی فرمائیں کہ انی واللہ رأیتہم یقاتلون عند جبل کہ خطبہ وقتا منی دیما ہما جنگ میدان نقشہ ظاہر من دیکھ کے مسلمانانی لشکر کیسے یہ کون یہ بنا گو کافرانی گوما جنگ آئیں اور ایک دلگوش شانی کو ایک کافرانی گو میں اور مندیت کے کافران